رات انسان کی زندگی میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنی ہی راتیں ہوتی ہیں۔ یوں انسان کی نصف زندگی روشنی میں گزرتی ہے اور نصف اندھیرے میں۔ دن کے اجالے اپنے ساتھ اپنے مسائل لاتے ہیں۔ انسان پر کسب معاش کی فکر سورج سے روشنی کے ساتھ ہی نازل ہوتی ہے۔ انسان تلاش معاش کے سلسلے میں گھر سے نکلتا ہے، جس طرح پرندے آشیانے سے نکلتے ہیں۔ دن کی روشنی حقائق کی روشنی ہے، تلخ ہے۔ انسان کچھ بھی تو نہیں چھپا سکتا۔ اس کا چہرہ اس کے حالات اور اس کی حالت کا آئینہ بن کر احباب و اغیار کے روبرو ہوتا ہے۔ انسان کے سہما ہوا خوفزدہ دل ہرن کی طرح اوٹ اور پناہ تلاش کرتا ہے، لیکن سورج کی روشنی اس کے تعاقب میں ہوتی ہے، اور یوں انسان بھاگتا ہے، اپنے سائے سے ڈرتا ہے، اپنے سائے کی تلاش میں کوسوں فاصلے طے کرتا ہے، اپنے حاصل کی آرزو میں اپنی محرومیوں کا مسافر دن کی روشنی میں بے چین رہتا ہے۔ رات آتی ہے محنت کے زخموں سے چور، جسموں کو نیند کی مرہم عطا کرنے کے لیے۔ انسان کے لیے دھوپ سے تپتے صحرا میں نخلستان کی راحت رات کے دم سے ہے۔ رات اپنے پراسرار دامن میں بے پناہ خزانے سمیٹ کر لاتی ہے، جنہیں وہ اہل دل حضرات کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ سونے والوں کو رات لوری دیتی ہے، جاگنے والوں کی ہدی خواں ہے۔ رات عجب راز ہے، یہ راز سب پر آشکار نہیں ہوتا۔ رات انکشاف زمان و مکان کرتی ہے۔ رات کو وقت کے لامحدود فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ رات کے پاس بڑے طلسمات ہیں، یہ کبھی لمحے کو صدیاں بنا دیتی ہے، کبھی صدیوں کو ایک لمحہ۔ رات کے پاس یہ قوت ہے کہ یہ ازل اور ابد کو بیک وقت ایک نقطے پر اکٹھا کر دیتی ہے۔ راتوں کو جاگنے والے ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ گواسانے شب رات کی گہرائیوں سے انمول موتی نکالتے ہیں، مشاہدات و حقائق کے موتی۔ یہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کو احساس و لطافت کی دولت رات کو ملتی ہے۔ انسانیت کا عروج راتوں کو ہوتا ہے۔ بیدار راتیں، اشکبار راتیں، اور پھر ہر عروج کی انتہا عروج معراج رات کا عطیہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو رات کے عالم میں، ہو کے عالم میں سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بلکہ مکان سے لا مکان تک۔ اللہ سیر کرائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کیا کیا کرشمہ نہ دکھایا ہوگا۔ کون سا زمانہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو نہ لایا گیا ہو۔ راکب وقت جب زمام گردش کھینچ لے تو کون سی وسعت ہے جو دامن رحمت کے سائے سے نہ گزرے، اور کون سا زمانہ ہے جو محتاج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو۔ رفتوں اور وسعتوں کو طے کرنے والی نگاہ میں آج بھی وقت کے فاصلے حائل نہیں۔ رات کا اعجاز یہ ہے کہ آج بھی پکارنے والوں کو جواب ملتا ہے۔ چشم نما رات کو چشم گوہر بار بنتی ہے، چشم بینا بنتی ہے۔ انسان اور حق کی ذات کا تقرب رات کو ہوتا ہے۔ سجدوں کو قبولیت کی سرفرازی حاصل ہوتی ہے، مضطرب پیشانیوں کو راحت سنگ در نصیب ہوتی ہے۔ رات کا عالم عجب عالم ہے، خاموشی گویا ہوتی ہے، سکوت نغمہ سرا ہوتا ہے، سناٹے بولتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں۔ آئینوں سے عکس آئینہ باہر نکلتا ہے، اور صحرائے تشنا بھی کلزم رحمت سے ہمکنار ہوتا ہے، اسیراب ہوتا ہے، سرشار ہوتا ہے۔ رات کے نوازشات کے قصے اہل دل اور اہل باطن کی زندگی کا اثاثہ ہیں۔ رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو زمانے بدل دیتے ہیں، طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آہو فغان نیم شب کے سامنے کوئی مشکل مقام مشکل نہیں رہتا، ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ رات کو خوشبو ہر خوشبو سے بہتر ہے، یہ خوشبو افلاک سے نازل ہوتی ہے، رحمت کی خوشبو، کائنات کی خوشبو، بلکہ حسن ذات کی خوشبو۔ یہ خوشبو کاروانے شوق کی رہنما ہے۔ جذب و مستی کی تمام رنگین داستانوں کا حرف اول اور حرف آخر یہی خوشبو ہے۔ جب انسان اپنے درد و کرب اور غم و اندوہ کے بوجھ رات کے خاموش آنگن میں اتارتا ہے تو اسے عجیب احساس ہوتا ہے۔ رات ہی اسے سمجھاتی ہے کہ اے ناسمجھ انسان، جسے تو اپنے لیے کرب و ابتلا سمجھ رہا ہے، یہی تو تیرا حاصل ہے، یہی ہے تیرے لیے تیرے مالک کی طرف سے دولت گراں نمایاں۔ انسان رات کی گود میں ہنستا ہے اور روتا ہے، اور رات اسے پیش کرتی ہے اس ہستی کے روبرو جس کو غم زدوں سے پیار ہے، اور یوں رات ایک عظیم محسن بن کر شعور کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ محدود کو لامحدود سے نسبت راتوں کو پیدا ہوتی ہے۔ انسان رات کے عالم میں کائنات کے بہت قریب ہوتا ہے، وہ کائنات سے واصل ہوتا ہے، وہ ذرے ذرے کے ساتھ شامل ہوتا ہے، وہ ہر ستارے کی جھلملاہٹ سے جلتا بجھتا رہتا ہے، وہ چاند دیکھتا ہے اور چاندنی سے کھیلتا ہے، وہ اداس موسم کا خوشگوار پھل حاصل کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ستارے، کروڑوں ستارے پاس نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے سے کتنے دور ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے مدار میں گردش کرنے والے ہمیشہ اپنے اپنے مدار میں ہی رہتے ہیں۔ یہی کائنات کا حسن ہے اور یہی اس کی بقا کا راز۔
لیکن انسان کی دنیا اور اس کی راز بقا الگ ہے۔ یہاں اپنا مدار اپنا نہیں ہوتا، اپنی ذات اپنی نہیں ہوتی، کچھ بھی تو اپنا نہیں ہوتا۔ کسی کا کہا ہوا کسی کا علم ہے، کسی ایک کا چہرہ دوسرے کی تمنا ہے۔ دل اپنا ہوتا ہے اور اس میں درد دوسروں کا ہوتا ہے۔ یاد کسی کی ہوتی ہے، سرمایہ حیات کسی اور کا۔ انسان کی کائنات تو یہ ہے کہ اس کی کمائی بھی اس کی اپنی نہیں، اس کی ذات بھی اس کی اپنی نہیں، اس کی خلوت بھی اس کی اپنی نہیں، اس کی جلوت بھی اس کی اپنی نہیں۔ جبینہ شوق اس کی ہے، سنگ در کسی اور کا، دل اس کا دلبری کسی اور کی، آنسو اس کے، عاقبت کسی اور کی، رت جگے کسی کے، چراغ کسی کے۔ انسانی کائنات مربوط ہے، مبسوط ہے، ستاروں کی کائنات تنہا، ہر ستارے کا راہ گزر الگ، سب کے مدار الگ۔ یہ حسن کائنات ہے، لیکن انسان کی کائنات کائنات حسن ہے، ہما رنگ، ہما جہت اور ہما سمت، سب کی کائنات سب کے لیے۔ رات انسان پر نزول افکار کا ذریعہ ہے۔ رات کی عبادت افضل عبادت ہے۔ جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ رات انسان کا لباس ہے۔ انسان پر تیرگی کا لباس ہر لباس کو یکساں کر دیتا ہے۔ رات کو روح کے حجابات اٹھتے ہیں۔ انسان کی روح رات کو انسان سے ہم کلام ہوتی ہے۔ خود شناسی اور خود فہمی کے مراحل رات کو آسان ہوتے ہیں۔ رات بہت بڑا راز ہے۔ صحرا کے مسافر پر جب رات اترتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کون ہے اس خوبصورت کائنات کو بنانے والا۔ اتنی بڑی تنہائی میں انسان رات سے باتیں کرتا ہے۔ رات سنتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ یہ عمل جاری رہتا ہے اور پھر یکا یک رات بولتی ہے اور انسان سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے، دیکھتا ہے اور کسی کو دکھا نہیں سکتا کہ اس نے کیا دیکھا۔ رات کا راز پہاڑوں پر آشکار ہوتا ہے، اونچے اونچے پتھریلے پہاڑ، ہوا کی سائیں سائیں، انسان اور رات اور انسان، ہم کلامی کا دور جاری رہتا ہے۔ رات خود کسی معصوم کی روح ہے، کائنات پر محیط روح۔ انسان سے ہم کلام ہونے کے لیے بےتاب روح انسان کو پکارتی ہے۔ نیند میں ڈوبے ہوئے انسان کو جاگنے والی رات پکارتی ہے، اس کا نام لے کر کہ اے غافل سن، میں بول رہی ہوں، دیکھ میں جلوہ آ رہا ہوں، محسوس کر میں تیرے قریب ہوں، بہت قریب، اور تو نیند میں مجھ سے دور ہے، بہت دور۔ رات کا اعجاز عجب اعجاز ہے۔ انسان پر دعا اور دعا کی قبولیت کا راز منکشف ہوتا ہے۔ رات کے پاس بڑے خزانے ہیں۔ بیدار راتیں قوموں کے روشن مستقبل کی ضامن ہیں۔ انسان پر عرفان ذات کی منزلیں آسان کرنے کا دعویٰ ہے رات کے پاس۔ رات کو زمین اور آسمان کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، یہاں وہاں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، خاموش الفاظ بولتے ہیں۔ رات کو خوش نصیبوں کی آنکھ تر ہوتی ہے اور ان کا دل معمور ہوتا ہے، ان کے اذہان روشن ہوتے ہیں، ان پر لوح و قلم کے رموز، مخفی رموز آشکار ہوتے ہیں۔ دنیا علم و عرفان کی عظیم شاہکار رات کی تخلیق ہے۔ خوش بختوں کی رات نجات و مناجات کی رات ہے۔ شب فراق ہو یا شب وصال، بیدار رات انسان کے عروج کا قصہ ہے۔ سکون دو جہاں میں انسان کی فغاں مکین لامکاں کے حضور پہنچتی ہے، اور پھر یہ رات لیلۃ القدر بن کر انسان کے مقدر کو بناتی ہے۔ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، افکار نازل ہوتے ہیں، کبھی مثنوی اور کبھی سیف الملوک تحریر ہوتی ہے۔ شاعر صرف جاگتا ہے، باقی کام رات خود کرتی ہے۔ فقیر بیدار ہوتا ہے، فقر خود نازل ہوتا ہے۔ رات کو سجدہ گاہ جلوہ گاہ بنتی ہے، بگڑی سنور جاتی ہے۔ رات کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہے، پھر غضب ڈھاتی ہے۔ ابتلا کی رات انسان کے سر پر آسمان گرتا ہے اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ انسان درد میں مبتلا ہوتا ہے اور کراہتا ہے، کرب و درد میں، تفکرات میں، اندیشوں میں۔ رات بے حس ہوتی ہے، بے یقین انسان، رحمت سے مایوس انسان، ایمان سے عاری انسان رات کی بات سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے لیے صرف دعا ہے۔ یہ دعا صاحبان نصیب پر فرض ہے۔ صاحبان علم و عرفان دعا ہی تو کرتے ہیں۔ درد سے تو وہ بھی گزرتے ہیں، لیکن ان کو یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ان کے باطن میں ایمان و امید کے چراغ جلتے ہیں۔ وہ درد کو متاع بے بہا سمجھ کر سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے محسنوں کو دعا دیتے ہیں۔ رات انسان کو دھڑ کی بھٹی سے ہی تو گزارتی ہے۔ جو اصل ہے کندن بن جاتا ہے، نقل بھسم ہو جاتا ہے، یقین عرفان بن جاتا ہے، اور بے یقینی محروم ایمان ہو جاتی ہے اور مایوسی بن کر اپنی نوحہ گیری کرتی ہے۔ اپنے مستقبل پر یقین نہ ہو تو شب بیداری عذاب ہے۔ شب بیداری بیدار مغز، بیدار بخت انسان کے لیے نعمت ہے، عطائے پروردگار ہے، احسان ہے خالق کا اور لوگوں پر جن کو بیدار راتوں کا نصیب ملا ہے۔ نالہ ہائے نیم شب ہی وجود آدم کی مقدس ترین عبادت کا نام ہے۔ انسان، دل والے انسان، یقین و ایمان والے انسان کی آنسو، نیم شب کے آنسو
ستاروں سے زیادہ روشن اور شبنم سے زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں، انہی اشکوں کے دم سے آباد ہے یہ دنیا، دنیائے علم و آگہی، دنیائے عرفان، دنیائے باطن اور دنیائے حقیقت۔ گناہ دینی حکم کے خلاف عمل کا نام ہے، جرم حکومت کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ گناہ کی سزا اللہ دیتا ہے اور جرم کی سزا حکومت۔ گناہ سے توبہ کر لی جائے تو اس کی سزا نہیں ہوتی، لیکن جرم کی معافی نہیں ہوتی۔ گناہ کی سزا آخرت میں اور جرم کی سزا اسی دنیا میں ہے۔ گناہوں کی سزا وہ حکومت دے سکتی ہے جو حکومت الہیہ ہو۔ اگر توبہ کے بعد پھر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر موت آئے تو حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ کبھی سرزد نہیں ہوتا اور نہ اس گناہ کی یاد باقی رہتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ، معصوم۔